بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین، بات چل رہی تھی کہ قیامت کی نشانیاں، اور قیامت کی نشانیوں کو دو قسموں پر منقسم کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹی قیامت کی علامتیں اور دوسری قیامت کی بڑی نشانیاں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک جتنی بھی نشانیاں وجود میں آئیں گی انہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت مہدی علیہ السلام سے لے کر سور پھونکنے تک قیامت کی بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ گزشتہ قسط میں بات چل رہی تھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کہاں پر ملیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی علامات کیا ہیں۔ ابو داؤد مشکات شریف صفحہ نمبر 401 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہے، اور آپ کا قد و قامت تھوڑا لمبا ہے، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرح ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی جس کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا علم لدنی ہوگا، یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہ ہوں گے۔ جس وقت لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس وقت ان کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کے مسلمان فوجی آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام و ابدال عظام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے، اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ ایک خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے جس کو رتاج الکعبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کی سعادت کے حصول کے لیے پہنچے گا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کے زیر کمان ہوگا، اور یہ لشکر تاخت و تاج کرتا ہوگا۔ راستے میں بہت سے عیسائی اور بد دینوں کو کی صفایا کر ڈالیں گے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے ایک شخص کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک ظالم سادات کو قتل کرے گا
اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں چلے گا۔ وہی شخص بیعت کا دشمن ہوگا جس کے نانیحال قوم بنو قلب ہوگی۔ یہ شخص امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والی سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آ گئے اور باطل کی حمایت میں ہو گئے۔ اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ آ سکی اور سب دسا دیے جائیں گے۔ البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موافق ہوگا، مگر ان سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعہ سے مطلع کیا جائے گا اور دوسرا سفیانی کو اس دھسنے والے واقعہ کی اطلاع دے گا۔ عرب فوجوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دینے کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوج کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لا کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار فوج ہوگی۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصارہ کے خوف سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں گے۔ دوسرا گروہ باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب تو شہید ہو جائیں گے اور بدر و احد کے شہداء کے مراتب حاصل کر لیں گے، اور کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشے سے چھٹکارا پالیں گے۔ گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی۔ یہ حق بات کی خاطر جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنے کا انعام ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام دوسرے دن بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے اور اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کے جنگ سے نہ پلٹیں گے۔ پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والی تھوڑی افراد کے ساتھ لشکر گاہ میں جہاد کی تیاری کریں گے۔ تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا عہد لیے میدان کا کارزار میں آئیں گے۔ آپ کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور آرزوئے شہادت کو پالیں گے۔ شام کے وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آ جائیں گے۔ چوتھے دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت یا فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس تشریف لے جائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت امام مہدی علیہ السلام رسد کی تھوڑی سی محافظ فوج کو لے کر دشمن سے نبرد آزما ہو جائیں گے۔ اس دن خداوند کریم ان کی کھلی فتح نصیب فرمائے گا۔
عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والی عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کی بو بھی جاتی رہے گی اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس فتح کے دن حضرت امام مہدی علیہ السلام مجاہدین کے بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن ان جاں بازوں کے دلوں میں جب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ اس مال و دولت کے ملنے کی انہیں ذرا بھی خوشی نہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ خوشی نہ ہوگی کہ یہ ہوگی اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جس میں سے 1% آدمی بچا ہوا